اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہنے والی 5 بدقسمت عورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عورتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتی ہیں۔ ان 5 لوگوں سے کبھی بھی یاری نہ لگانا، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ یہ 5 عورتیں بلکہ اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ یہ جس راستے سے آ رہے ہوں یا آ رہی ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، کیونکہ ان کے اوپر ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے خدا کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، خدا کے غضب کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان 5 بدبخت لوگوں سے بچنا۔ اگر یہ 5 لوگ بغیر توبہ کے مر گئے تو مرتے وقت ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، روح کے نکلتے وقت ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ قیامت کے دن یہ 5 لوگ بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کریں گے، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت آخر وہ 5 بدبخت لوگ کون کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا قطع رحمی کرنے والا، تعلق توڑنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، اپنے عزیز و اقارب سے، دوستوں سے، بہنوں بھائیوں سے رشتے ناطے توڑنے والے شخص کے اوپر ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے۔ یہ انسان ہر وقت شیطان کو خوش کرتا رہتا ہے، رحمان کو ناراض کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر کبھی بھی خدا تعالیٰ کی رحمت کا قطرہ بھی نہیں پڑتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت ہمارے علاقے میں ایک عبادت گزار تھا، میں نے اس کے پاس کچھ سونا امانت کے طور پر رکھ کر خود یمن کی طرف چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب میں واپس آیا تو وہ شخص مر چکا تھا جس کے پاس میں نے امانت رکھی تھی۔ میں اس کی اولاد کے پاس گیا، اپنی امانت کے متعلق پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کے ابو کے پاس امانت رکھی تھی، کچھ سونا رکھا تھا، وہ امانت مجھے واپس دی جائے۔ بولے، ہمیں تو ابو بالکل بھی نہیں کہہ کر گئے تھے کہ میں نے کسی کی امانت دینی ہے یا کسی کا سونا میرے پاس رکھا ہوا ہے، ہمیں تو آپ کی امانت کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت میں غریب انسان ہوں، کافی سارا سونا اس کے پاس امانت رکھ کے چلا گیا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قبر کس قبرستان میں ہے؟ اس نے کہا، فلاں قبرستان میں اس کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان پر پہنچے، اس کی قبر کے اوپر جیسے ہی کھڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ عبادت گزار شخص اپنی قبر کے اندر چیخو پکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں دردناک عذاب میں ہوں، میں اللہ کی پکڑ میں ہوں، مجھے بچاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، رو کر تھوڑی دیر کے لیے دعا کی، اس کے بعد کہا، اے قبر کے اندر چیخو پکار کرنے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے ایک روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا شخص باہر نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس حال میں ہے؟ اس نے کہا، نہ پوچھو، میں اس وقت بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، فرشتوں کی مار پیٹ میں ہوں۔ ساتھ والے شخص نے کہا، میری امانت کہاں ہے؟ اس نے کہا، فلاں جگہ مٹی کے اندر دفن ہے، جا کر نکال لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آخر تجھے کس غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا دردناک عذاب دیا جا رہا کہ تیری قبر کے اندر کیڑے ہی کیڑے، بچھو ہی بچھو ہیں، آگ ہی آگ ہے؟ آخر تو دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتا تھا؟ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ تو عبادت بھی تو کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، پھر بھی تجھے اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں عبادت بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن میری ایک ہی بہن تھی اور وہ بہت ہی غریب تھی، میں مالدار تھا۔ سب سے بڑا گناہ جو میں نے کیا وہ یہ کہ میں نے ماں باپ کی وراثت سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا۔ ایک تو ماں باپ کی وراثت سے اسے حصہ نہ ملا، دوسرا میں نے اسے تنے تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے 4 بچے تھے، ان بچوں کا باپ فوت ہو گیا تھا، میں کھا کے سوتا تھا، میری بہن بھوکی سوتی تھی۔ وہ اس قدر غریب تھی کہ اپنے بچوں کو حرام کھلانے پر مجبور ہو گئی، پھر بھی اس پر مجھے رحم نہ آیا۔ اس کے اوپر جو سب سے بڑا میں نے پہاڑ توڑا، اس کے ساتھ رشتہ ناتا بھی میں نے توڑ دیا، ساری زندگی اس سے حال تک نہ پوچھا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ سب عذاب بھگت رہا ہوں۔ ناظرین، کبھی بھول کر بھی اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ رشتہ ناتا ہرگز نہ توڑنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تمہاری قبر جہنم بن جائے گی
اللہ پاک نے فرمایا میں ہر ایک گناہ گار کو معاف کر دوں گا مگر قطع رحمی کرنے والے شخص کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا کاش کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ رشتہ ناتا نہ توڑا ہوتا، رشتہ برقرار رکھا ہوتا تو آج اس دردناک عذاب میں ہرگز مبتلا نہ ہوتا۔ فرمایا دوسرا جس کی بیوی بد چلن ہو، جس کی بیوی گناہ گار ہو، بد کردار ہو، یہ شخص نہ تو بیوی کو سمجھائے اور نہ تو بیوی کو روکتا ہے، نہ تو بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ ایک بد چلن عورت تھی، نرم مزاج، شوہر نے منت کی، سماجت کی کہ تو بد چلنی کے کام چھوڑ دے، اس کام سے باز آ جا، لیکن وہ باز نہ آئی۔ شوہر کے بار بار سمجھانے سے تنگ آ کر ایک دن بیوی نے شرط ظاہر کر دی۔ شوہر کو کہا کہ اگر تو یہ شرط پوری کرے تو میں بد چلنی چھوڑ دوں گی، میں یہ گناہ چھوڑ دوں۔ شوہر نے کہا بتا کون سی ہے تیری شرط، میں تیری شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں نیک دل خاتون بن جاؤں تو تجھے 7 دن بھیک مانگ کر کھانا ہوگا، بھیک کی روٹیاں کھانی پڑیں گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں نیک چلن بن جاؤں، 7 دن تو بھیک مانگ، خیرات مانگ، 7 دن کے بعد میں نیک بیوی بن جاؤں گی۔ اس نے اسی دن سے گداگری شروع کر دی، اسی دن سے بھیک مانگنا شروع کر دی کہ میری بیوی نیک بن جائے۔ بیوی کی شرط کو پورا کرنے کے لیے اسی دن سے بھیک مانگنا شروع کر دی، بھیکاری بن گیا۔ 7ویں دن بیوی نے کہا کہ اب میں نیک بن گئی ہوں، تجھے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت آج سے تو نے بھیک نہیں مانگنی، میں نیک بیوی بن گئی ہوں۔ اب اس بھیکاری شوہر نے کہا اب تو بد چلن رہے یا نیک چلن، میں نے یہ گداگری ہرگز نہیں چھوڑنی، میں نے بھیک مانگنے والا کام اب ہرگز نہیں چھوڑنا۔ بھیک مانگ کر رنگ برنگے کھانے کھا چکا تھا، مشقت بھی کم پڑتی تھی، محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، بس ہاتھ ہی تو پھیلانا ہے۔ پھر بیوی نے کہا کہ جس طرح گداگری کرنا، بھیک مانگنا، خیرات مانگنا تیری رگوں میں رچ بس چکا ہے، جیسے تیری آنکھوں میں حیا نہیں رہی، جیسے تو اس کا عادی بن چکا ہے، تو میری بھی یہی کہانی ہے کہ غیر مرد کے ساتھ 2 لمحوں کے لیے محبت بھری باتیں کرنا میں اب نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میں اب اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ تو فرمایا جو شخص اپنی بد کردار بیوی کو نہ تو روکتا ہے نہ تو اسے طلاق دیتا ہے، فرمایا یہ وہ بدبخت شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا تیسرا شخص حسد کی آگ میں جلنے والا، چوتھا تکبر کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ہر چیز عمر کے گزرنے پر بوڑھی ہو جاتی ہے مگر 2 چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی، ایک حسد، دوسری حرص۔ فرمایا شیطان کو اللہ تعالیٰ ہرگز شیطان نہ بناتا اگر شیطان یہ 3 کام نہ کرتا، نمبر 1 حسد نہ کرتا، نمبر 2 حرص نہ کرتا، نمبر 3 تکبر نہ کرتا۔ حسد، حرص، تکبر، ان تینوں چیزوں نے شیطان کو ملعون بنا دیا۔ فرمایا 5 لوگ خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، نمبر 1 پتہ رحمی کرنے والا، نمبر 2 حسد کی آگ میں جلنے والا، نمبر 3 تکبر کرنے والا، نمبر 4 جس کی بیوی بد کردار ہو، بد چلن ہو، نہ تو وہ اپنی بیوی کو روکتا ہے، نہ سمجھاتا ہے، اور نہ ہی تو اسے طلاق دیتا ہے، نمبر 5 مال کے ہونے کے باوجود بھی، امیر ہونے کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نعمتیں اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی جو شخص ناشکری کرتا ہے، ناشکری کا جو ہے پٹا اپنے گلے میں ڈال کر لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے، اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر وقت محروم رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ والسلام۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔